الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يبين موقف أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني حاسم واصطفاني من بني هاشم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تیمیہ. میرے محترم سامعین و متابعین و مستفیدین، آج درس عقیدہ کا موضوع محبت آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اہل سنت والجماعت اہل بیت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ اس موضوع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ کلام بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ ترجمہ سماعت فرمائیں. شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ اور اہل سنت والجماعت آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ اور ان سے ولا رکھتے ہیں، دلی دوستی رکھتے ہیں، ان کی نصرت و یاری کرتے ہیں، اور ان کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی وصیت کی حفاظت کرتے ہیں، وہ وصیت یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم والے دن فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ تعالی کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ نیز آپ نے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سے فرمایا تھا، صورتحال یہ تھی کہ آپ کے چچا عباس نے آپ سے شکوہ کیا کہ قریش کے بعض لوگ بنو ہاشم کے سلسلے میں ترفع کا معاملہ رکھتے ہیں کہ اپنے کو گویا بڑا بنتے ہیں، یجفو بنی ہاشم یعنی بنو ہاشم سے حسد و کراہت کا معاملہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگ مومن نہیں بن سکتے، ان کا ایمان تام و کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اے میرے چچا عباس، تم لوگوں سے یعنی بنو ہاشم سے اللہ تعالی کی خاطر اور میری قرابت کی بنا پر محبت کریں۔ نیز آپ نے فرمایا تھا صحیح حدیث سے کہ اللہ تعالی نے یقیناً بنو اسماعیل کو چنا، ان کو چیدہ چنیدہ برگزیدہ بنایا، اور بنو اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب کیا اور ان کو چنا، اور بنو کنانہ سے قریش کو چیدہ چنیدہ اور برگزیدہ بنایا، اور قریش کے خاندان سے بنو ہاشم کو چنا، وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ ترجمہ آپ نے سماعت کیا، جس کی روشنی میں اصل مسئلہ بالکل واضح ہے، اور اس کا تعلق اس اصل مسئلہ سے ہے کہ اہل سنت تمام صحابہ کے بارے میں یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں،
اور اس طرح سے چونکہ صحابہ کے متعلق کچھ غال زائغ فرقے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کے بارے میں یا تو غلو اور اطراء کا معاملہ کیا ہے یا حد درجہ تفریط سے کام لیا ہے، اور انہی صحابہ کرام میں خاص الخاص اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ ان کے بارے میں بھی بعض نے غلو سے کام لیا تو بعض دیگر نے حد درجہ تفریط و تقصیر کا معاملہ روا رکھا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اصول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان تمام کے متعلق اہل سنت کا اصول بیان کیا ہے۔ صحابہ سے متعلق بہت ساری اہم باتیں پچھلے دروس میں گزر چکی ہیں۔ آج خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے اس کا بیان مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنت کا کیا اعتقاد ہے اسی کو بیان کرنا دراصل اس کلام کے ذریعہ مقصود ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اہل بیت نبی میں غلو سے کام لیا کہ مثلا سبعیہ فرقہ نے عبداللہ ابن سبا ہی کی پیروی میں علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آل بیت نبی کے فرد فرید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو الہ تک کہہ ڈالا، تو بعض دیگر نے ان کے ساتھ بغض و عداوت کا معاملہ روا رکھا، جیسے کہ نواسب کی جو آل بیت نبی کے سلسلے میں دشمنی و معادات کا رویہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے اصول سنت، اصول اہل سنت والجماعت کو ذکر کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات بتائی کہ جہاں اہل سنت والجماعت صحابہ کرام سے محبت و موالات رکھتے ہیں اور زبان و دل ان کے متعلق سلامت رکھتے ہیں کہ ان میں کوئی عیب و طعن نہیں پیدا کرتے، تو ایسے ہی صحابہ کرام سے محبت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی اہل سنت والجماعت محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ولا اور دلی دوستی رکھتے ہیں، اور اللہ کی خاطر اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، نہ ان کی شان میں ادنا کوئی گستاخی
اور بے ادبی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت نہ تو غلو سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی تفریط و جفا ہی کا معاملہ رکھتے ہیں، بلکہ اہل بیت کے سلسلے میں وسطیت ہی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر کے تمام اہل ایمان سے محبت اور ولا کا معاملہ رکھتے ہیں، اور جو ان کا حق ہے، حق ایمانی اور اسی طرح سے حق قرابت نبوی، اس کو ادا کرتے ہیں۔ وہ شیعوں کی طرح سے یہ نہیں کہتے جو غالی ہیں کہ آل بیت نبی کی محبت ہو ہی نہیں سکتی تاکہ صحابہ سے بغض رکھا جائے، حتیٰ کہ ان کی تکفیر کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، ان پر سب و شتم کیا جائے، انہیں ملعون و مطعون قرار دیا جائے، اور یوں روافض کے اصولوں میں سے اور ان کے نظریات بد میں سے ایک اصل اور ایک نظریہ یہ ہے کہ لا ولاء الا ببراء، جس کا مطلب یہ ہے کہ آل بیت نبوی سے محبت و موالات کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام سے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کیا جائے اور ان کے ساتھ دشمنی اور بغض کا اظہار کیا جائے۔ اور یہ بات پہلے بھی بتائی گئی کہ اکثر روافض کا نظریہ یہی ہے کہ وفات نبوی کے بعد تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے وغیرہ ایسی باتیں، حتیٰ کہ وہ خلفاء میں سے بالخصوص شیخین اور اسی طرح سے خلیفہ راشد سوم رضی اللہ تعالی عنہم کو غاصب اور نہ جانے کیا کیا بدترین القاب دیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عشرہ مبشرہ کے 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن میں خلفائے اربع اور بقیہ دیگر ہیں، اس بنا پر کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت اسی دنیا میں دی، حتیٰ کہ وہ 10 کی گنتی کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور اس کو منحوس مانتے ہیں الی آخری۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسی بنیاد پر حب آل بیت النبی کے مسئلے کو مباحث اعتقاد میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ بحث صحابہ سے متعلق بحث سے جڑی ہوئی بحث ہے۔ مسئلہ صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے موقف اور ان کے نظریے کہ وہ صحابہ سے محبت و موالات رکھتے ہیں، اس کے بعد یہ بتایا کہ اہل سنت والجماعت
اہل بیت نبی سے بھی محبت و موالات رکھتے ہیں، اور یہ محبت و موالات اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان اہل ایمان سے جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہے، ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے پیش نظر ایمانی رشتے کی بنیاد پر اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں اہل بیت سے، اور اس محبت میں اور اس کے عموم میں تمام صحابہ بھی شامل ہیں، لیکن اہل بیت کو یہ شرف مزید حاصل ہے کہ وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے قرابت رسول کے پیش نظر بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور یوں عام صحابہ کرام کے مقابل میں ان سے زیادہ محبت کی ایک مزید بنیاد ہے، اور وہ ہے قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ اہل بیت نبی سے محبت کے تقاضے ہیں، اور انہی تقاضوں کو پورا کرنا ہی اصل محبت اور صحیح اور درست موالات ہے۔ وہ تقاضے یہ ہیں کہ ان کے متعلق یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ وہ نسبی اعتبار سے افضل ہیں، ان کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور خانوادہ نبی اور نسب نبی یہ سب سے افضل نسب ہے، اور اس کی بنیاد وہی حدیث جو واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسماعیل یہ عند اللہ چیدہ چنیدہ برگزیدہ خاندان ہے، اور اولادی اسماعیل میں سے اللہ تعالی نے کنانہ کو منتخب کیا ہے، جو آپ کی نسبی پیڑھی میں 14ویں نمبر پر آتے ہیں اور بڑے معروف ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو بنو اسماعیل میں سے چیدہ و چنیدہ بنایا، اور پھر خانوادہ کنانہ سے قریش کو اللہ تعالی نے چنا کہ جن کا نام فہر تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں پیڑھی کے اب اجد بنتے ہیں، اور بڑا نمایاں اور ممتاز مقام رہا ہے، اور اس خاندان کی شہرت، اس کا امتیازی شان مشہور و معروف ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی نے ان کو چنا۔ اور پھر بنو قریش جو ایک بڑا قبیلہ ہے، کئی بطون و شعوب کو شامل، پورے خانوادہ قریش سے اللہ تعالی نے بنو ہاشم کو چن کر ان کو ممتاز مقام عطا کیا، اور بنو ہاشم، یہ ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور تیسرے پیڑھی کے آپ اب آپ کے بنتے ہیں، ان کو اور ان کے خاندان کو اللہ تعالی نے چنا، اور بنو ہاشم سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اور اسی لیے صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں سب سے پہلی حدیث یہی تخریج کی ہے امام مسلم نے، جس کے لیے نووی نے باب باندھا ہے، باب فضل نسبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ سب سے افضل نسب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں
لہذا اس فضیلت نسبی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، ان کا ممتاز مقام بن جاتا ہے شرف ایمانی سے مشرف ہونے کی بنیاد پر ایک طرف، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ترین نسب سے تعلق ہونے کی بنیاد پر۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے جب انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ بعض قریش ہم سے کچھ ہمارے بارے میں زیادتی کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کراہت کا معاملہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اسی موقع پر فرمایا تھا قسم کھا کر کے کہ لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی، کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ آل بیت نبوی سے محبت دو بنیادوں پہ کرنا لازم اور واجب ہے، ایک تو اللہ جل وعلا کی رضا کی خاطر اور اللہ کے دین پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت مند ہونے کی بنیاد پر۔ اس محبت اور موالات کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تکریم کی جائے، ان کے ساتھ ادب و احترام و توقیر کا معاملہ رکھا جائے، ان کو مجالس میں مقدم رکھا جائے، پیش رکھا جائے، گردے کی ہر طرح سے ان کی تعظیم و توقیر اور ان کا عزت و اکرام کیا جائے۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کا حق یہ ہے کہ جب ان کی تکریم کرنی ہے تو ان کی مدد کی جائے، ان کی جانب سے دفاع کیا جائے، ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے، مال فے میں ان کے جو حصے ہیں وَلِذِي الْقُرْبَى کے پیش نظر وہ حصہ دیا جائے۔ یہ بات یاد رہے کہ البتہ آل بیت نبوی میں سے وہ بھی ہیں، اور وہی آل نبی اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے لیے صدقہ یعنی زکوٰۃ حرام ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ ہے حدیث، آپ کی مشہور لمبی حدیث غدیر خم کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب آپ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے مکہ مدینہ کے درمیان ایک چشمے پر جس کو غدیر خم کہا جاتا تھا آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں صحابہ کے سامنے ایک خطبہ دیا تھا جو بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ اسی خطبے میں آپ کے یہ کلمات بھی تھے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور 3 مرتبہ فرمایا تھا آپ نے اس بات کو، اور اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ جل وعلا کا خوف دلاتا ہوں اور اس کے انتقام کی یاد دلاتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے میرے اہل بیت کے حق کو ضائع کیا، یہ معنی ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہ اللہ کی رحمت و ثواب بھی یاد رکھو اگر تم ان کے حقوق کو ادا کرتے ہو۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی عبارت میں فرمایا کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اپنے اہل بیت کے سلسلے کی اس وصیت کی اچھی طرح نگہداشت رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور یوں اہل بیت کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے اور ان کا یہی موقف ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اہل اور آل کا معنی، ایک بات یاد رہے کہ آل اور اہل یہ دونوں متقارب المعنی ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے
کہ آل اصل میں اہل ہی تھا اور تعلیلات کی بنیاد پر وہ آل ہوا ہے۔ آل اور اہل دونوں کا مطلب در حقیقت ایک ہی ہے، اور اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے آل مراد ہیں، آپ کے قرابت مند مراد ہیں کہ جن کا نسب آپ سے ملتا ہے، لیکن وہ آل بیت کی جن کی محبت ہم اہل ایمان پر واجب ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کو کسی طور پر پامال نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ ان کے جو بھی حقوق ہیں اسلامی، دینی، ایمانی اور قرابتی، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اس سے مراد اہل بیت کے مومن ہی ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور اللہ تعالی پر، یوم آخرت پر ایمان لائے۔ یہ بھی یاد رہے بات کہ اہل کا ایک معنی زوجہ اور زوجات بھی ہے، اور اہل کا اطلاق لغتاً بھی اور شرعاً بھی بیویوں پر اور بچوں پر بھی ہوتا ہے اور برادران پر بھی ہوتا ہے، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں یوں کہا تھا کہ ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بار بار یہ لفظ آیا ہے کہ جب آپ اپنے اہل کے ساتھ چلے، یا فقال لأہلہ کے الفاظ ہیں، اپنے اہل سے کہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں مراد اہل سے موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ ہیں جن سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے بھائی کو بھی اہل کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جس کی حکایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے سورہ طٰہٰ میں، کہ آپ نے یوں کہا تھا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، کہ میرے اہل سے وزیر بنا دے مولا، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ تو ظاہر بات ہے ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے اہل میں سے تھے، جبکہ وہ بھائی تھے۔ تو گویا اہل کا اطلاق بیوی، بچوں، بھائیوں، غرضے کی خاندان کے نسبی تمام لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آل النبی کا معنی و مطلب اور اس کے متعلق تشریح ضروری ہے اور بھی زاویے سے، کہ آل النبی کا اطلاق دو طرح سے ہے، اور دو اطلاق اس کے ہیں۔ پہلا اطلاق یہ ہے کہ اس سے مراد خصوصاً آپ کے اہل، یعنی آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے، آپ کے قرابت مند ہیں، اور اس سے مراد خصوصیت کے ساتھ 5 ہیں، اور وہ 5 ہیں آل علی، آل جعفر، نمبر 3 آل عقیل، نمبر 4 آل عباس، اور نمبر 5 آل حارث ابن عبد المطلب۔ اور یہی وہ آل نبی اور یہی وہ آل محمد ہیں کہ جن کے لیے صدقہ یعنی زکوٰۃ حرام ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ہم آل محمد لا ناکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، انما ہی اوصاف الناس الحدیث۔ تو ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ حرام ہے، اور صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ 5 آل نبی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اسی اطلاق میں اہل القصہ بھی شامل ہیں، یعنی وہ 4 کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بعد دیگرے
اپنی کملی میں، اپنے کمبل میں، اپنی چادر میں چھپا لیا تھا اور آخر میں کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور وہ اہل القصہ ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہی اہل القصہ کہلاتے ہیں اور یہ بھی آل بیت النبی ہیں، یہ آل محمد ہیں۔ اسی طرح سے اسی اطلاق میں یعنی آل بیت النبی کے اطلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمامی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی ہیں اور ان پر بھی اہل بیت النبی، اہل البیت، آل النبی سب کچھ ان پر بولا جاتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ دعا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ یقیناً اس حدیث کے اندر آل النبی سے مراد جوزات النبی ہیں اور حدیثیں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو اس طرح سے 5 خاندان، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل حارث اور اسی طرح سے اہل القصہ یعنی فاطمہ، علی، حسن، حسین اور اسی طرح سے زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب آل بیت ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ میں زوجات النبی ہی کو اصلاً اول نمبر پر اہل البیت کہا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی قاری قرآن، کوئی بھی مفسر ان آیات کو پڑھے اور یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن ترین الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا سے تمام یہ آیات یرا قولہ تعالی ان اللہ کان لطیفا خبیرا تک پڑھے تو یقیناً یہ جانے گا کہ اللہ جل وعلا کے کلام میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں اہل البیت سے مراد جوزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس طرح سے ان تمام سے ہم اہل سنت والجماعت محبت رکھتے ہیں اور موالات رکھتے ہیں، ان کے حقوق کی نگہداشت رکھتے ہیں، ان سے نصرت، محبت، موالات کا معاملہ رکھتے ہیں اور ان کے عصمت و آبرو کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے ہم دفاع بھی کرتے ہیں اور ہر طرح سے اللہ جل وعلا کا خوف بھی رکھتے ہیں کہ اگر ان کا حق ضائع ہو اور اللہ تعالیٰ سے رحمت و ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے حق کو ادا کرتے ہیں اور یہ حق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے اور یہ محبت ایمانی اور محبت قرابت نبوی کی بنیاد پر ایسا ہے۔ تو دوسرا اطلاق ایک عام اطلاق ہے کہ آل النبی کا اطلاق یہ ہے کہ اس سے مراد تمام صالحین، پرہیزگار، نیک اہل ایمان ہیں جو دین اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور آپ کے اتباع ہیں۔ اور درود ابراہیمی میں جو آل محمد کا لفظ استعمال ہے، آل بیت نبی تو اس میں شامل ہے ہی، لیکن آل سے یہاں مراد اور آل میں شامل تمام نیک، صالح، متقی اللہ تعالی کے مومن بندے بھی شامل ہیں۔ یہ ایک دوسرا اطلاق ہے اہل بیت نبی کا۔ بات اس پر میں ختم کر رہا ہوں کہ یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کے دلائل کی روشنی میں اہل سنت والجماعت اہل بیت سے
اللہ کے لیے اور نبی کی قرابت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں. وهذا وصلی اللہ علی نبینا وسلم.